رحیم وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نحل کے یہ چھٹے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہمیشہ سے جو طریقہ زندگی مقرر کیا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کا سب سے پہلا سبق توحید ہے، جس کی شہادت انسان کے اپنے جسم میں بھی موجود ہے، اس کے ماحول میں بھی موجود ہیں، اور پوری کائنات میں موجود ہیں یہ شہادتیں جو اللہ کی توحید کے لیے۔ مثال کے طور پر انسان اپنے جسم میں دیکھے کہ اسے یہ دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی، اسے یہ سننے کی صلاحیت کس نے دی، اسے یہ بولنے کی، سونگھنے کی، کھانے کی، چلنے کی، پھرنے کی کس نے دی ہے یہ صلاحیتیں؟ کیا انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے سکتا ہے؟ اسی طرح سے اپنے ماحول میں دیکھیں کہ یہ رات دن کی جو تبدیلی ہو رہی ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس کو کر رہا ہے؟ اسی طرح سے وہ دیکھیں کہ یہ زمین کہ جس کے گرد کوئی 24-25 کلومیٹر تک چاروں طرف ایک غلاف ہے ہوا کا جو اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا، اور اس میں انسان سانس لے رہا ہے، اس میں پودے بھی جو ہیں اس کے اندر سانس لے رہے ہیں، اس میں پرندے جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ رہے ہیں، انسان کی سواریاں اس کے اندر ہوائی جہاز جو ہیں اس کو اڑ رہے ہیں۔ کس نے یہ قائم کر رکھا ہے یہ ہوا کا غلاف زمین کے گرد؟ پھر اور اوپر جا کے غور کریں کہ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ کس نے قائم کیے ہیں؟ کس نے ان کو پیدا کیا؟ کس نے ان کے ذمے ایک کام لگایا اور اس کے حکم سے یہ سب کام ہو رہا ہے؟ سب یہ مجال سورج اس کے ضابطے سے انحراف کر جائے، یہ چاند یہ اپنا کام چھوڑ جائے، ممکن نہیں۔ تو انسان کو اسی طرف توجہ دلائے۔ یہ مکہ کے دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شرک کا معاشرہ تھا، اللہ کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے پورے خانہ کعبہ میں 360 بت دیکھیں سجا رکھے تھے، طرح طرح کی مرادیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے، نذرانے چڑھاتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو کائنات کی اعلیٰ مخلوق ہو، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات کہ جس نے یہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، اور تم بھی تو آخر کسی کے لیے پیدا کیے گئے، تم اپنے رب کی بندگی کے لیے پیدا کیے۔ ذرا سوچو اپنے مقصد تخلیق کو، کہاں تم کھو رہے ہو، کہاں تم گم ہو گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، وہ ہے اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا فرما روا، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کا دین چل رہا ہے اس ساری کائنات میں، یعنی ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے، اس کے ضابطے کے مطابق چل رہا ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو اے لوگو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقوی اختیار کرو، کسی اور سے ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، دعویٰ کیا اللہ نے، دیکھو تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ،
اور جب تمہیں کوئی تکلیف آن لیتی ہے، کوئی مصیبت تمہیں آن لیتی ہے جب، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ تو پھر تم اسی کی طرف دوڑتے ہو، ہر طرف سے جب تم مایوس ہو جاتے ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور، جب جناب علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو ہر ایک کو اپنے اپنے کرتوت یاد آئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا بنے گی، ہم نے تو کیسے سلوک کیے تھے، آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا نا جب آپ نکلے تھے، کیا نہیں، ہر ایک کو اپنے اپنی پڑ گئی کہ اب کیا کریں۔ ایک گروہ مکہ سے بھاگا سمندر کی طرف، جدہ کی طرف، تاکہ وہاں سے سوار ہو کر حبشہ چلے جائیں۔ ان میں اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جب چلی ہے سمندر کی طرف تو ایسے ہچکولے کھانے لگی کہ ابھی پلٹ جائے گی، پکار دیکھا اپنے معبودوں کو، سب کو مایوس ہو گئے۔ تو پھر اکرمہ کہنے لگے کہ بھائی جس سے ڈر کر ہم جا رہے ہیں وعدہ کرو کہ اگر ہم خیر سے کنارے لگ گئے تو اسی کے رب کی بندگی کو ہم قبول کر لیں گے۔ سب نے عہد کیا، خدا کا کرنا ہے سب، اللہ نے دیکھے ان کی سن لی، اور وہ کشتی کنارے لگی، اور پھر وہ اکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین اسلام کو مل، اور ہم بڑے ادب کے ساتھ اب ان کا نام لیتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ ہے وہ ذات کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب اسے کوئی امید نظر نہیں آتی، پھر اس کے اندر توحید ابھرتی ہے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ثم اذا کشف الضر، اور جب ہم اس سے اس تکلیف کو ہٹا لیتے ہیں، انکم تم سے جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اذا فریقم منکم تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے بربہم یشرکون کہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگ جاتا ہے، پھر نذرانے نیاز اوروں کے چڑھاتا ہے، یہ تو فلاں بزرگ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو ہم نے اس کے نذرانے مانے تھے، اس کی ہم نے جو ہے یہ مانا تھا، اس کے لیے قربانی کریں گے، جانور چڑھائیں گے، پھر اس کی اس طرح سے کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ ناشکری کرے اس احسان پر جو ہم نے اس پر کیا ہے، ناشکری پر اتر آتا ہے۔ فَتَمَتَّعُوا، اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا موج کر لو، مزے اڑا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب تم جان لو گے، جب اس کے سامنے حاضر ہوگے اور جب وہ سوال کرے گا، پوچھے گا، محاسبہ کرے گا، پھر تم پچھتاؤ گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں ان ہستیوں کو شریک کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے بھی نہیں، جن کی حقیقت ان کو شامل کرنے لگتے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، یہ جو افتراء پردازیاں تم کرتے ہو ضرور ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تم یہ جو غلط باتیں کرتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اب ایک اور خرابی، یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے بھی اللہ کی بیٹی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس ضرورت سے، اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ خود ہی وارث ہے ہر چیز کا، خود مالک ہے، فرمانروا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس کمزوری سے۔ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو خود پسند کرے، یعنی اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہیں، کیسی؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، دائی بتاتی ہے نا کہ بھائی یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظل وجہہ، تو اس کے مسود، اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، ایسے جیسے کہ سیاہی ملدی ہو اس کے چہرے پر، یعنی چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے بیٹی کی خبر سن کر کے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ وَهُوَ قَذِيمٌ، قذیم غصے، اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، آگ بگولا ہونے لگتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یتوارا من القوم من سوء،
اور سوچتا ہے کہ کیا اپنی قوم کے سامنے اس کو شرمندگی سے چھپائے رکھے، ما بشر بھی، اس چیز کو جس کی اس کے خوشخبری دی گئی ہے، کیا تو اسے ذلت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھے، یا یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا یہ ہے کہ اسے مٹی میں زمین میں دفن کر دے۔ ایسا بھی کرتے تھے، کتنی بڑی جہالت تھی۔ بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیتے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کوئی اپنے دور جاہلیت کا واقعہ تو سناؤ۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے سنایا کہ یا رسول اللہ، میرے ہاں میں ایک سفر پر گیا ہوا تھا اور پھر میرے پیچھے بیٹی پیدا ہوئی اور مجھے عرصہ لگ گیا واپسی میں، اور جب میں آیا تو وہ بھاگتی پھرتی تھی، دوڑتی پھرتی تھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ تمہارا باپ ہے تو وہ اس سے لپٹ گئی، اور میں نے ایک دن اس کو اپنے ساتھ لیا، جا کر گڑھا کھودا اور میں نے اس میں اس کو اتار دیا۔ وہ پکارتی رہی مجھے، لیکن میں نے ایک نہ سنی اور میں اس کو مٹی میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ تو اس طرح سے یہ لوگ کرتے تھے۔ تو جب بیٹی پیدا ہوتی تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، سوچتے تھے کہ اس کو اپنے ساتھ ذلت کے ساتھ رکھوں یا اس کو مٹی میں دبا دوں۔ اس طرح سے ان لوگوں کی سوچ اور فکر تھی۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار کتنے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ کیا کیا تجویز کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کس طرح سے ان کو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، وہی لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ بری بری مثالیں سوچتے ہیں، وہ اس طرح یعنی آخرت کا یقین انسان کو بھلائی پر قائم رکھتا ہے۔ جب آخرت پر یقین ہو کہ مجھے ایک دفعہ اپنے رب کے سامنے دوسری زندگی میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو وہ دنیا کی زندگی کو پھونک پھونک کر قدم رکھے گا۔ جب یقین پختہ ہوگا، آخرت ہوگی میری، میں نے جواب دینا ہے، تو فرمایا ہے کہ وہی لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی بری صفات کے حامل ہیں، ان کے اندر بری صفات ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، جبکہ اعلیٰ ترین صفات تو اللہ ہی کے لیے، اعلیٰ ترین صفات ہیں اللہ کے لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، یعنی ساری کائنات میں اسی کا حکم غالب ہے، اور حکیم، اور وہ جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے حکمت کی بنیاد پر، اس لیے نہیں اس کا فیصلہ رائج اس کائنات میں کہ کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ انسان کو یہ بادشاہ بنتے تھے، ان کو طاقت حاصل ہوتی تھی، یہ اپنے فیصلے طاقت کے زور پر نازل کرتے تھے، ظلم کرتے تھے رعایا پر، لیکن اللہ جو اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے اس میں ظلم نہیں ہوتا بلکہ اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہی ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں اگر اللہ کسی قسم کی کوئی اختیار دے دے تو اس کو حکمت کے ساتھ استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، زیادتی نہ کریں کسی پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔